ذکر رمضان کے اس ہفتے کا۔ یکم رمضان یوم ولادت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی۔ کس نے بتایا تھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایک دن کی عمر میں کیسے جان لیا یہ مہینہ رمضان کا، اس میں روزہ فرض ہے، روزے کی تعریف کیا ہے؟ کس نے سکھایا تھا؟ اور جن کے بچوں کی یہ شان، ان کے آقا کی کتنی شان۔ جو اعتراض کرتے ہیں نبی پاک کو 40 سال تک خبر نہیں تھی، خود ان کو خبر نہیں، نبی بے خبر ہوتا نہیں۔ 2 رمضان یوم ولادت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سال 85ویں ان کی سالگرہ، 85th 2 رمضان کو عصر کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ 3 رمضان مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، ام السادات، وہ ذات انسانیت جس کو سلام کرتی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی مگر افضل شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابیہا وعلیہا، ان کا یوم وصال۔ ان کے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے اپنی ماں کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت روتی تھی، بہت روتی تھی، ہر وقت 3 تاریخ تھی رمضان کی، میں نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میرے لیے 6 ماہ میں پہلا وقت کہ وہ مسکرائیں تو میں نے پوچھ لیا، ماں جان آج آپ مسکرا رہی ہیں؟ فرمایا ہاں، آج میں اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں۔ فرماتے میری والدہ نے غسل کیا اور پانی زیادہ استعمال کیا، مبالغے کے ساتھ، صاف ستھرا لباس پہنا، مصلی پہ آئیں، نماز ادا کی، پھر ہم بچوں کو بلایا، ایک ایک کو پیار کیا، دعائیں دیں، تلقین کی، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر نیم دراز، جس کو آدھا لیٹنا کہتے ہیں، مصلی پر اس طرح لیٹ گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت علی سے آپ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، میرے چادر کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کوئی غیر محرم میرا کفن بھی نہ دیکھے۔ یہ کتنی شرم والی خاتون۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں پردہ نگاہوں میں ہوتا ہے، ان سے زیادہ پاکیزہ نگاہ کون ہوں گے؟ مگر ان کی تو چادر کو بھی غیر محرم نہیں دیکھتا۔ اے مسلمان عورت، پہچان کہ تو کن کے ماننے والی ہے۔ قیامت کے دن جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا براق پر سوار آئیں گی، 70,000 حوریں آپ کے ساتھ ہوگی، میدان محشر میں جب تشریف لائے گی، میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے معاشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی جا رہی ہے۔ ان کے لیے یہ ندا کی جائے گی، بجلی کی تیزی سے وہ گزر جائے گی۔ کتنی شان والی ہے وہ، حضور کی امت کے لیے جب روتی تھی
اللہ پیغام بھیجتا تھا اپنے حبیب کو، اپنی بیٹی سے کہہ دو جیسا یہ چاہے گی ہم ویسا کریں گے۔ اتنی شان ان کی، اتنا مقام ان کا۔ رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی خادمہ ام ایمن، برکت بی بی نام تھا، ان کو فرمایا جاؤ میری بیٹی اکیلی ہے، بچے بھی ہیں، گھر کا کام بھی ہے، جاؤ اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ نبی نے کیوں بھیجا ابھی پتہ چلتا ہے آپ کو۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں سیدہ کے دروازے پر آئی تو میں نے ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، پردہ ذرا سا ہٹا تو میں نے دیکھا سیدہ سو رہی ہے۔ حسنین کا جو جھولا ہے وہ خود بخود ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر واپس آ گئی، حضور نے یہی دکھانے بھیجا تھا، دیکھ لے جا کے۔ ایک مرتبہ گئی تھی نا حضرت سیدہ حضور کے پاس، مجھے کوئی خادمہ دے دے گھر میں کام کرنے کے لیے، تو حضور نے نہیں دی تھی۔ کیوں؟ بیٹی یہ دنیا کی کنیزیں تیرے لائق نہیں، تیرے لائق تو جنت کے فرشتے ہیں۔ حضرت ام ایمن نے آ کر سارا ماجرا سنایا۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، گرمی کا موسم اللہ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا اور فرشتوں کو بھیج دیا ہے جو اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ خاتون جنا معصوم حورے باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ کروڑوں سلام اس مقدس خاتون پر۔ بقی شریف میں آپ کا روضہ انور، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ 3 تاریخ ان کا یوم وصال۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اہل سنت کے بزرگ عالم، 3 رمضان ان کا بھی یوم وصال۔ اور بھی بزرگوں کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ 5 تاریخ رمضان کی حضرت میراں بھیک شاہ صاحب ٹھسکوی پٹیالہ، بڑے بزرگ ہوئے، ان کے دوہے بڑے پیارے، حضرت شاہ ابو المعالی کے خلیفہ۔ ان کا واقعہ میں نے سنایا تھا، یاد ہوگا۔ چھوٹے سے بچے تھے، 4-5 سال کے۔ اس زمانے میں گاؤں میں دیہات میں کوئی اللہ والے آتے تھے تو لوگ گھروں میں نہیں رہتے تھے، باہر نکل کے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے زیارت کے لیے، اوپر کی منزل سے نیچے آ جاتے تھے۔ تو وہ آنے والے تھے حضرت شاہ ابو المعالی، تو ماں نے تیار کیا، حضرت صاحب آ رہے، سلام کرنا ہے۔ بچے کو تیار کیا، کپڑے پہنائے، میں تمہیں بتاؤں گی کون ہے تو جا کر سلام کرنا۔ کیا کرنا؟ اونچی۔ ماں نے جملہ رٹایا، پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ۔ کیا کہنا ہے؟ پیر جی مجھے مرید رٹایا۔ حضرت صاحب جب آئے، لوگ سارے استقبال کرنے لگے، بچے تھے نا، ماں نے کہا وہ جو دیکھو بیچ میں جو ہے نا بڑے بزرگ وہ ہیں، جاؤ۔ بچے کو آگے کیا، بچے پہ روب آ گیا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرت صاحب نے بھی دیکھا ایک بچہ آگے آیا ہے، تو روب میں بچے کے منہ سے جملہ الٹا نکل گیا۔ کہنا تھا پیر جی مجھے مرید بناتے جاؤ، منہ سے نکل گیا مرید جی مجھے پیر بناتے جاؤ۔ حضرت نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، فرمایا جو اللہ نے مجھے دیا میں نے تجھے دیا۔ بہت بڑے وہ بزرگ۔ 5 تاریخ ان کا یوم وصال۔ یہ رمضان کا ہر لمحہ مبارک، ہر سال کوشش ہوتی ہے ماہ رمضان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی ترغیب دوں۔ تو آج ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی طرف سے مسجد میں ہدیہ ڈالنا ہے۔